صلی علی نبینا صلی علی محمد. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے جو اینڈ ہو سکتا تھا، جو تکمیل ہو سکتی تھی، وہ سب کا سب علم، وہ سب کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. تو وہ بندہ، ہر وہ انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ سنجیدہ مزاج ہو، غور و فکر کرنے والا بندہ ہو، اپنی ایگزسٹنس پہ، اپنی دنیا میں موجودگی پہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اپنے کریٹر کے بارے میں سوچے، کریشنز کے بارے میں سوچے، تو وہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس میں ایک مقناطیسیت ہے، اس میں ایک چارم ہے، اس میں ایک اس قدر اٹریکشن اور کشش ہے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ اسلام قبول کر لے اور اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سحر میں گم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی زبان خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی تعریف میں بیان کرنے لگتی ہے. اگر وہ شاعر ہے تو شاعری کرتا ہے، اگر نثر نگار ہے تو وہ نثر میں لکھتا ہے، اگر وہ کالم نگار ہے تو وہ کالم لکھے گا ضرور، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس قدر پرکشش ہے کہ کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اگر ہسٹورین ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور ان کی سٹرگلز کے بارے میں وہ بہت بہترین طریقے سے لکھ سکتا ہے، عقیدت میں جا کے، احترام میں جا کے. اور لکھا ہے، جیسے این میری شمل ہیں، جرمنی کی رائٹر ہیں، انہوں نے رسول اللہ کے لیے کتاب لکھی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. اس وقت تو یہ ہم شاعروں کی بات کر رہی ہوں، اور یہ شاعر ہیں سارے کے سارے جو کہ ہندو ہیں یا سکھ ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہیں کہ اگر ابھی میں ایک نعت تمہیں پڑھ کے سناتی ہوں تو تمہیں کہیں سے نہیں لگے گا کہ یہ نعت کسی غیر مسلم نے لکھی ہے. تمہیں یہی لگے گا کہ یہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے نے، آپ کے عاشق نے لکھی ہے. اس میں ایک واقعہ ہے، بہت مشہور ہے. ایک ہندو شاعر تھے، ان کا نام دل و رام تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اس قدر متاثر تھے کہ وہ لوگ انہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سمجھتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں کہتے تھے. یہی کہتے کہ لیکن انہوں نے اسلام اس وقت تک بظاہر تو قبول نہیں کیا تھا، لیکن دل میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو پھر یوں سب ان کے رشتہ دار، ان کے چاہنے والے ان کے ارد گرد جمع تھے، مگر ان کی نظریں بار بار اس طرح لگتا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہے ہوں اور وہ کسی کے انتظار میں ہوں، اور ان کی نظریں دروازے کی طرف بار بار اٹھتی. تو لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کس کا انتظار کر رہے ہیں یا یہ کیا چاہ رہے ہیں. تو اچانک کچھ دیر کے بعد یوں لگا جیسے انہوں نے کسی کو دیکھا ہے اور وہ خوش ہو گئے، اور وہ ایک دم سے ادب اور احترام میں اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگوں نے انہیں اٹھایا تو وہ ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور نظریں جھکا دیں، اور اس کے بعد وہ مسکرانے لگے، اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرا نام، پھر انہوں نے کہا کہ میرا نام کوثر ہے، اور پھر انہوں نے
کلمہ پڑھا، سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسا کلمہ ہے، کون پڑھا رہا ہے، اور کس طرح انہیں پورا کلمہ پڑھا اور بہت پرسکون ہو کے پھر آخر میں ان کے منہ سے کچھ اشعار نکلے اور ان کی جان نکل گئی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آ کے انہوں نے ان سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا عاشق دوزخ میں جائے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ساری زندگی تم نے میرے لیے نعتیں کہی ہیں تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پڑھائیے آپ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ موت کا فرشتہ ہے، یہ تمہاری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہے، اس سے پہلے کہ یہ تم تک پہنچے کلمہ پڑھ لو۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود کہا کہ میرا نام تجویز کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوثری تخلص کیا کرتے تھے نا، تو اب تمہارا نام کوثر ہی ہے۔ پھر وہ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک شعر کہا اور یہ شعر کے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ عظیم الشان ہے شان محمد، عظیم الشان ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا ہے مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتب خانے کیے منسوخ سارے، کتاب حق ہے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سب کچھ بنا ہے، بڑا ہے قیمتی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہم ہیں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اور طریقت اور حقیقت یہ تینوں ہیں کنیزان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نطق ہے نطق الہی، کلام حق ہے فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر عثمان و حیدر یہی ہیں چار یاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی کا نفس ہے نفس پیمبر، علی کی جان ہے جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی و فاطمہ شبیر و شبر، بسا ان سے گلستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤں کوثری کیا شغل اپنا، میں ہوں ہر دم ثنا خوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دل و رام کوثری۔ پھر بعد میں ان کو دفنایا گیا کیونکہ ان کا اسلامی طریقے پہ پھر ان کا جنازہ ہوا اور ان کو دفنایا گیا، لیکن اس سے پہلے یہ ہندو رہے تھے۔